وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي من كتاب اتل ما هي من كتاب وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حضرات حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ 21واں پارہ ہے. اور اس کی ابتدائی آیات ہیں. بالکل فرمایا گیا پڑھو اتل ما ہوا من کتاب، تلاوت کرو جو وحی کی گئی ہے کتاب سے. اور نماز قائم کرو. بے شک نماز بے حیائی سے اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے. اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو. عام طور پر مقررین تھوڑا سا ایک لے لیتے ہیں، اور پھر اسی پر سیر حاصل بحث کر لیتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نہ آگے سے کوئی ربط ہے نہ پیچھے سے کو کچھ کہہ دینا ہے الا ما شاء اللہ. سب سے پہلے حکم ہوا کہ تلاوت کرو. اتل ما اوحی من کتاب، تلاوت کرو اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے کتاب سے. کتاب کی تلاوت کرو یعنی قرآن کی.
اور اسی کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو. یہ چیز اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں کہ ہم قرآن پاک میں چاروں طرف ڈھونڈتے رہے کہ کہیں مجھے مل جائے کہ نماز ادا کرو، تو نہیں ملا. جب تذکرہ آیا ہے تو نماز قائم کرنے کا آیا. اور اقامت میں بھی نماز قائم کرنے کے بعد قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی. اقامت کی بات آئی، ادا کی نہیں. چاہے ماضی کا صیغہ ہو، چاہے مضارع کا صیغہ ہو، اقامت ہی کی بات ہے. جیسے فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کیا اور زکات. یہ ماضی کا صیغہ. اور مضارع کا صیغہ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تو یقیمون آیا، وہی اقامت آئی کہ نماز قائم کرتے ہیں. امت کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے نماز قائم کرنے کا حکم ہے. تو قیام نماز کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی باتیں اس کے لیے کہی گئی ہیں کہ اقامت صلاح سے کیا مراد. اقامت صلاح کا مطلب ہے یقیمون الصلاح، یعنی یعاظبون الصلاح. وہ ہمیشہ نماز پڑھتے، مواظبت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جمعہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اور نہیں تو پھر 3 جمعہ گزرنے سے پہلے 1 جمعہ پڑھ لیں اور فارغ ہو جائیں، یا پھر سال میں کبھی عیدین کی نماز پڑھنی ہے. نہیں، نماز قائم کرنے کو وہ ہمیشہ پڑھو، مواظبت کرو، ہمیشگی کرو، محافظت کرو. یعنی نماز جانے نہ پائے، جان جانے سے پہلے نماز نہ جائے. بلکہ کتنے لوگوں نے آرزو کی ہے کہ جان جانے ہی والی خدا کرے نماز میں جائے. معنی ہے وہ نماز کی مواظبت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں. اور نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کا وقت جانے نہیں دیتے. اور عربی زبان میں یہی معنی ہمیشگی ہی کا نکلتا ہے اقامت کے. بیضاوی شریف میں ہے کہ غزالہ اپنے شوہر کا بدلہ لینے کے لیے اہل عراق سے 1 سال تک لڑتی رہی.
قامت الغزالہ لأہل العراق حولا قمیتا، ایک پورے سال تک لڑتی رہی. تو قائم رہنا کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بیٹھی نہیں، یعنی برابر جاری رکھا جنگ اس نے. تو جو نماز برابر جاری ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ، اور وہ نماز جس کی جان کی طرح سے حفاظت کی جاتی ہے وہ ہے نماز. دوسرا معنی کیا ہے اقامت کا، کہ وہ دل سے نماز پڑھتے ہیں. صرف ایک بوجھ اتار دینے کے لیے نہیں کہ تھوڑا سا ادھر ادھر کیے، کب جھکے ہو کب اٹھے صاحب. بعض لوگ تو اس طرح سے جھکتے ہیں کہ مرغ بھی اس طرح سے چونچ نہیں مارتا زمین پر، وہ بھی اپنی منکار تھوڑا سنبھل کے رکھتا ہے. دے دنا دن دے دنا دن. میں دیکھتا رہ جاتا ہوں کبھی کبھی تو حیرت ہوتی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، دل سے نماز پڑھتے ہیں. اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے یؤمنون بالغیب کا ایک معنی بالقلب، دل بھی غیب ہی ہے، دل سے ایمان لاتے. تو جب ایمان دل سے لائے ہیں تو ایمان کی بہت بڑی نشانی نماز ہے، تو نماز بھی دل سے ہونی چاہیے. اسی لیے مومن جب مسجد سے نکل جاتا ہے تو دل اس کا مسجد ہی میں رہ جاتا ہے. یہ پڑھنے والے جانتے ہیں. اور بڑی خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ نمازی تو مسجد سے نکل گیا لیکن دل اپنا مسجد میں چھوڑ گئے. دل مسجد میں لگا کہ کب فرض کا وقت آئے کب میں آؤں. وَرَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ. آدمی نکل گیا مسجد سے لیکن اس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد، دل چھوڑ گیا، اور جہاں دل ہے وہاں آدمی جائے گا. تو مساجد کیا ہیں؟ مومن کا دل ہے. تو وہ دل سے نماز پڑھتے ہیں. اور ویسے بھی حدیث پاک میں تو ہے، پڑھتے ہیں لوگ کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب. وہ نماز ہی نہیں جس میں دل حاضر نہ ہو. دل کہیں اور جا رہا ہے اور یہ نماز پڑھا جا رہا ہے. یہ من می روم بکعبہ و دل می روت بدے. ہم کعبہ جا رہے ہیں اور دل جو ہے دہر کی طرف. یہی کیا ہے؟ دل سے نماز. جیسے کہا گیا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. نماز کامل نہیں ہے اس آدمی کی جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اور مسجد میں نماز نہ پڑھے. اب تو بہت سستا سمجھ لیا ہے. پہلے لوگوں نے اپنی عادت خراب کر لی، پھر قدرت نے کہا اچھا پھر گھر ہی میں پڑھا کرو. کوئی آفس میں پڑھنے لگا اور اسی کو بنا لیا، کوئی ٹیرس میں پڑھنے لگا اسی کو بنا لیا. ارے حد یہ ہے بعض اداروں نے وہ کیا، میں نام نہیں لیتا ہوں، کہ چھت پہ نماز ہو رہی. حد یہ اشرفیہ میں مغرب کی نماز چھت پر ہوتی تھی، مسجد میں نہیں. لیکن میں مسجد جاتا تھا اور امامت بھی کرتا تھا، گولا بتا. میں نے کہا بالو میں مسجد چھوڑ کے یہاں چھت پہ کون جا کے پڑھے؟ جو چھت پڑھتا ہے پڑھ.
پہلے تو عادت خراب کر لی، پھر قدرت کا اچھا چھت ہی پہ پڑھا کرو، اگر یہی اچھا لگتا پڑھا کرو۔ کچھ لوگ روڈ پہ پڑھنے کو بہت بڑا ثواب سمجھتے تھے کہ روڈ پر نماز پڑھی بہت بڑا ثواب، اور چٹائی بچھاتے تھے۔ کتنا سمجھایا بجھایا کہ جگہ پاک ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی، طہارت مکان ضروری۔ کون سنتا ہے؟ کون سنتا ہے فغان درویش؟ لیکن قدرت نے سن لیا۔ اب مسجد میں چٹائی نہیں بچھا پا رہے ہیں، پہلے روڈ پہ وہ کدھر ہیں چٹائی بچھانے والے؟ اسی مسجد میں منع کیا کہ یہاں آگ کا دھندہ نہیں چاہیے کوئی ماننے کے لیے، تو اب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب اپنی دکان نہیں کھول سکتے؟ ہماری نہیں سنی، پھر قدرت نے سن لیا، کہا کہ چاہیے جو کہتا ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے میں سمجھا دیتا ہوں، لگاؤ۔ عادت ہے خراب۔ دل سے نماز، میں کیا بتاؤں اس گھر کا ادب۔ سلطان المشائخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد کے لیے نکلتے تھے، 40 قدم دور رہتی تھے مسجد، تو ریشے مبارک پکڑ کے رونے لگتے کہ بایزید کہاں چلے ہو؟ بارگاہ الہی، یہ خدا کی بارگاہ، اور کیا ٹھاٹ سے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، وہ گھر میں وہ ٹھاٹ نہیں ہے، ساری دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، یہاں کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں، یہاں تو خیر کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے کچھ لوگوں کو دیکھ کر۔ ہے بضرورت کرسی، لیکن بضرورت صرف نماز کی۔ جتنی ضرورت ہو اتنی استعمال کر لو، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جاؤ، رکوع نہیں کرتے اشارہ کر لو، سجدہ کر لو، لیکن جتنی ضرورت ہو اتنی استعمال کرو، یہ نہیں کہ نہیں استعمال کرو۔ معذور کیا کرے گا استعمال نہیں کرے گا، لیکن زبردستی آ کے بیٹھا ہو، ساری دنیا میں چلے پھرے اور یہاں ڈٹ کے بیٹھا ہو، تو افسوس ہوتا ہے اس نے اس گھر کا ادب نہیں ہے۔ ایک بزرگ عبادت کرتے کرتے تھک گئے، نوافل پڑھ رہے تھے، جب تھک گئے تو تھوڑا مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا لیا اور دونوں پاؤں پھیلا دیے، تو گوشے مسجد سے آواز آئی کہ اے فلاں، شاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں؟ پھر جلدی سے پاؤں سمیٹا اپنا، اور مرنے کے بعد ہی پھر وہ پاؤں کھلے۔ پھر کبھی ایسا نہیں۔ ان جو خاصان بارگاہ کی تربیت پردہ غیب سے برابر کی جاتی، ایک قدم بھی غلط اگر ان کا اٹھ جائے اسی وقت تنبیہ کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، پہلے سیدھا پاؤں پڑھنا چاہیے مسجد میں، پھر الٹا پڑھنا چاہیے، وہ جلدی جلدی آ رہے تھے تو وہ الٹا پڑ گیا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ بس مسجد کے ایک گوشے سے آواز آئی، تادب یا سور، اے بیل ادب کر، سور بیل کو کر۔ ان کو یہ تنبیہ غیبی اتنی پسند آئی کہ اپنے نام کے ساتھ لگا لیا، ایک قدم اگر غلط ہو جائے تب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ یہاں صبح شام ایسا بھاگتے ہیں، وہ لڑائی کرتے ہیں مسجد میں، اس گھر میں زور سے بول نہیں سکتا کوئی۔ اور اس میں غیروں کو داخلے کی جلدی سے اجازت نہیں، بضرورت لوگ داخل کرتے ہیں، اپنوں کو کام دے دیا جائے تو کوئی ٹھیک سے کرتے ہی، خدا جانے کیا ہو گیا۔ چلو صاحب،
تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دل سے نماز پڑھتے ہیں، ایک من، لیکن جس طرف فقہا زیادہ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے تعدیل ارکان، یعدلون الصلاۃ، تعدیل ارکان کرتے ہیں۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوئے تو ایک دم سیدھے کھڑے ہیں، اور جھکے تو اس طرح جھک گئے کہ اس سے زیادہ نہیں جھکا جا سکتا، پھر اٹھ کے سیدھے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہ آدھا کھڑے ہوئے تو آدھا وہیں سے چلے گئے، نو 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 نو، سیدھے کھڑے، یہ تعدیل ارکان ہے۔ اقامت صلاح کا مطلب بہت اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں اطمینان نہ ہوگا تو کہاں ہوگا؟ نماز کیا اللہ کی یاد ہے؟ تو جو اطمینان کے لیے وہ اطمینان سے پڑھی جائے، کیا بھاگم بھاگ ہے؟ ہاں کبھی کوئی ایسی جلدی ہو بیچارے کو، کوئی ایسی مصیبت ہو، پریشانی ہو، اضطراری حالت ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ ہمیشہ کی عادت بنا لینا وہ تو ٹھیک۔ تعدیل ارکان، سجدہ ٹھیک سے ہو، پھر جلسہ ٹھیک سے ہو، قاعدے سے بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ، پھر قاعدہ ٹھیک سے ہو، یہ ہے اقامت صلاح۔ نماز فرض مسجد میں ہو، وقت پر ہو، اور تعدیل ارکان کے ساتھ ہو، یہ ہے اقامت صلاح۔ اسی لیے ایک صاحب آئے، نماز پڑھی مسجد نبوی شریف میں، اور باہر نکلے تو حضور تشریف فرما تھے، سلام عرض کیا، اور آج بھی مصلی جو مسجد میں داخل ہوتا ہے تو حضور کو سلام کرتا ہے، لیکن ہوشیاروں نے صرف اتنا لکھ دیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ حدیث میں ہے کہ حضور کو پہلے درود بھیجو، بسم اللہ و باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ پورا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ قطر بیعت کیا ہے لوگوں نے، آپ نے درود کیوں نہیں لکھا؟ صرف لکھ دیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کیا کیا نہیں گل کھلائے گئے ہیں یہاں، دیکھو، بسم اللہ باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہم افتح لی ابواب۔ پہلے حضور پر درود بھیج دیا، درود بھیجا، اور پھر کہا کہ اللہ میرے لیے جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیں، اور اسی کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرو۔ وَنَوَيْتُ السُّنَّةَ الاعتکاف۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے مسجد میں کرتے ہیں کہ نویت السنت، مسجد میں نہیں ہوتا ہے، دروازے مسجد تو ہوتا ہے، جب وہاں جا کے پھر نیت کر کے یہاں آنا پڑے گا، یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کھانے لگے تو کہا نویت السنت الاعتکاف، اچھا سر اور بڑا بڑا لقمہ اٹھائیے تب سب صحیح بنے گا۔ کھانا دیکھ کے یاد آیا کہ نویت السنت الاعتکاف، اعتکاف کر کے آؤ۔ تو حضور تشریف فرما تھے تو انہوں نے سلام عرض کیا حضور کو، آج بھی سلام کیا جاتا ہے، تو حضور نے جواب دیا وعلیک السلام، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ تو نے نماز نہیں پڑھی، مارے ڈر کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا گڑبڑ ہوا، جلدی سے پھر پڑھا اس نے۔ کیا ادب تھا بارگاہ رسول،
اور لوگ آج کہاں پہنچے ہیں؟ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا گڑبڑ ہوا، بھاگ کیا ہے، پھر پڑھی اور پھر جا کے پھر سلام کیا۔ حضور نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر بھاگ کے آیا پڑھی، اور پڑھ کے گیا، پھر سلام کیا۔ اور کوئی ہوتا تو کسی اور راستے نکل جاتا کہ اب پھر کہیں گے حضور کی نماز نہیں پڑھی، لیکن وہ صحابی ہیں، تو خاص انتخاب ہے قدرت کا، جیسے رسالت کا انتخاب ہوا حضور کے نام، ذات ہوئی انتخاب، اسی طرح صحابہ کا بھی انتخاب ہوا ہے، وہ ایک الگ جماعت ہے۔ لوگ 2 وقت کی نماز پڑھ کے صحابی سمجھتے ہیں خود کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کجا وہابی، کجا صحابی، چی نسبت خاک را با عالم پاک۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے پھر کہا واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں، اب عرض کیا حضور کیسے نماز پڑھ؟ تیسری مرتبہ کیسے نماز پڑھوں کہ وہ نماز ہو جائے؟ تب حضور نے یہی بتایا کہ اطمینان سے کھڑا ہو جا، سیدھا نیت کر لے، پھر قرات کر لے، پھر اطمینان سے رکوع کر، رکوع سے پھر اطمینان سے کھڑا ہو جا، قوما کر، پھر اطمینان سے سجدہ کر، بیٹھ جا، یہاں تک تھوڑا اطمینان ہو جائے جس کو جلسہ کہتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کر۔ اطمینان سے یہ تعدیل ارکان سکھایا حضور نے، تب پھر گیا حضور۔ تو آپ نماز پڑھتے تو نماز سیکھو، جب یہ نماز ہوگی نا تو ڈیفینٹ برائی سے روکو۔ اور اگر نماز نہ ہوئی تو تانا دینے والے تو موجود ہیں کہ اس کا سر سجدے میں آگے انڈر اسٹوڈ، آگے معذوق منوی۔ نماز اگر نماز ہو گئی اب برائی سے روک دے گی، اب ناپسندیدہ چیز سے روک دے گی۔ جس کا دل خدا سے لگ گیا اس کو کیا پڑی ہے ادھر ادھر کے؟ دلارامے کی داری دل دراں بند، دیگر چشمہ سما عالم فرو بند۔ یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں، شاید جامی ہیں جو کہہ رہے ہیں۔ جس سے دل کا سکون ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ آج جس سے دل کا آرام ہے دل اس کے ساتھ باندھ دو، اس کے بعد ساری دنیا سے آنکھ بند کر۔ کبھی کبھی یہ دل اپنا ساتھ نہیں دیتا، آپ نیکی کرنا چاہتے ہو نہیں کرنے دیتا، اور اعلیٰ حضرت نے ادھر اشارہ کیا ہے، بڑے مزے سے کیا ہے، کچھ چھوڑا تو نہیں اعلیٰ حضرت نے، لیکن نعرہ لگانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا جاتا ہے۔ ایک نعرہ لگا دیجئے زوردار گرم گرم، تو تاکہ کہہ سکے تقریر بہت کامیاب تھی۔ کیا خاک کامیاب تھی تقریر، لفاظی کا نام تقریر ہے کہ شرعی حقائق کا نام تقریر؟ دلارامے کی داری دل دراں بند، جس سے دل کا آرام، دل اس کے ساتھ، اس کے بعد ساری دنیا سے آنکھ بند کرو اتجام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑے مزے سے، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر آیا ہے۔ جب میں شعر سے گزرتا ہوں تو سوچتا رہ جاتا ہوں، میں ایک شعر پر رکا سوچتا رہتا ہوں، یہ پوری کتاب پڑھ ڈالتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے۔
یہ اپنا دل خود نہیں نیکی کرنے دے رہا ہے. سب چھوڑ کے مریں گے, حساب یہ دیں گے, مزہ دوسرے کریں گے. چلو ابھی تو شروع کیا ہے اس کو, یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. بس آج تو اتنا ہی سن لیجئے کہ نماز خوب اطمینان سے پڑھیے تاکہ دل سکون سے بھر جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حضرت کے دوسرے امام چومنے سے منع کیا. کچھ لوگ وہی دیکھ لے ہیں اور یہ نہیں دیکھا کہ دلیل کیا دی. دلیل دی ہے کچھ لوگ ایسا چومتے جیسے چڑیا بسیرا لے. چپ, وہ آواز نہیں آنی چاہیے, اتنی بھی آواز نہیں ہے. چومنے کا منع نہیں ہے, یہ آواز نہیں آنی چاہیے اتنی پبلک کی طرف سے. صرف یہ خطیب کی آواز آئے. چڑیا جیسے بسیرا چک سے ایسا چومتے کہ پوری مسجد گھوم جاتی. آواز نہیں آنی چاہیے بالکل. اذان ہو گئی, اب پبلک آواز نہیں کر سکتی. ذرا یہ ڈسپلن ہے. بیٹھ جائیے. تو کچھ لوگ وہی پڑھ لیے کہ اب چومنا نہیں چاہیے, تو سمجھتے ہم زیادہ جانتے مولانا صاحب سے. مولانا صاحب نہیں دیکھتے. ارے پاگل کہیں, تیرے جیسے تو لاکھوں کروڑوں دفن ہو گئے بھی. خدا جانا کیا چاہیے. اور اوپر لے لو, اور اوپر لے لو, اس کو اوپر کر لو. ہاں, اور اوپر لو, اور اوپر. ہاں بس اب صحیح. الحمدللہ الحمدللہ القدیم الاحسان الکریم المنان الحلیم الحنان. لا الہ الا اللہ فادعوہ مخلصین لہ الدین. واشہد ان لا الہ الا اللہ معز اولیائہ. واشہد ان سیدنا و نبینا ومولانا محمد رسول اللہ سید اصفیائہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین. اما بعد فیا عباد اللہ ما ھذا التغافل وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. وما ھذا التقاعد عن المقاعد والقصور عن القصور. وما ھذا التباعد
ان تذکر المواعظ والذکر تنفع المؤمنین فترصدوا للموت فلکل تالین افول وتجردوا عن اسباب المقت فکل امرئ اما جنت یداہ مسئول وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فيا سعادة من تركوا الدنيا الشاغلة عن الله السدى وتمسكوا من التقوى بزمام الرضوان والهدى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويا مسرة من أقبل بهمته على أوامر مولاه وامتنع بكليته من اتباع شيطانه وهواه وارتدى بألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وبالجملة فالعاقل من تدبر عاقبة أمره ومسيره ونظر ليتخلص من أهواله بعين البصيرة وتذكر إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين فاتقوا الله عباد الله فإنكم بالأعمال مجزيون وتدبروا قوله سبحانه وتعالى في كتابه المكنون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين المؤمنات فإنه هو الغفور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب الموافق رأيه بالوحي والكتاب سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان مجاهد جيش الأسرة في رضا الرحمن سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب حلال المشكلات والنوائب سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه السيدين الشهيدين سيدنا أبي الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء فعلزت قبض خير الأنبياء صلوات الله تعالى والسلام على آله الكريم وعليها وعلى بالها وابنها وعلى أمه الشريفين المكرمين عند الله وعند الناس سيدنا أبي عمارة عبدة أبي الفضل العباد رضي الله تعالى عنهما
وعلى سائر فرق الانصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا یا مولانا واجعلنا منهم وخذل من خذل دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا یا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ولذکر اللہ تعالی اعلی وأعلی وأعز وأجل وأتم وأعظم وأکبر واللہ یعلم ما تصنعون.